وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف جمعیت علماء ہند گیا کے زیر اہتمام مدرسہ ترتیل القرآن میں ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کیا گیا۔ مدرسہ ترتیل القرآن کے محتمم اور گیا ضلع جمعیت علماء ہند کے صدر حافظ قاری الحاج محمد فتح اللہ قدوسی کی صدارت میں ہوئے اس کانفرنس میں بڑی تعداد میں علماء، ائمہ، سماجی اور سیاسی لیڈران سمیت شہر کے دانشور حضرات نے شرکت کر وقف ترمیمی بل کی پرزور مخالفت کی۔ تلاوت قرآن سے شروع ہوئے اس کانفرنس کو جامع مسجد گیا کے نائب امام مفتی قیصر مولانا اکبر قاسمی، سماجی کارکن اقبال حسین، مولانا قطب الدین، منصور عالم ایڈوکیٹ، AIMIM نیتا ضامن علی حسن، مولانا عظمت اللہ ندوی، کانگریس نیتا سعد اللہ فاروقی، انجینئر محمد صفدر علی، مفتی شجاع الدین، تاج الدین اشرفی، مولانا منہاج الدین، مولانا نعیم الدین ندوی، مولانا قاری اسد سمیت دیگر خطیبوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہر پلیٹ فارم پر وقف ترمیمی بل 2024 کی مخالفت ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کچھ ائمہ حضرات و دانشوروں کی ٹیم تشکیل کر CM نتیش کمار، شعبہ اقلیت کے وزیر و دیگر وزراء، لوجپا رام بلاس کے سربراہ چراغ پاسوان، مرکزی وزراء، اپنے اپنے علاقے کے MP و MLA وغیرہ سے ملاقات کر ان کے سامنے اپنی بات رکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ان سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ وقف ترمیمی بل 2024 کی مخالفت کریں۔ پروگرام کی نظامت جمعیت علماء ہند ضلع گیا کے جنرل سیکریٹری ناظم مدرسہ ترتیل القرآن و امام پنہر مسجد مولانا قاری محمد عظمت اللہ ندوی نے کیا۔ حافظ قاری فتح اللہ قدوسی کے صدارتی خطاب اور پھر دعاؤں سے پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ فیصل رحمانی، مگدھ ٹوڈے، گیا۔ وہ مسلمانوں کے کنٹرول سے ہوں گی، اس لیے مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آخری ہے ان کا پریشان کرنا؟ لگتا ہے ایسا ہے؟ ابھی آپ اس مسئلے سے اٹھیں گے نہیں کہ آپ کے سامنے دو چار مسئلے اور نظر آئیں، اس سے نکلیں گے نہیں کہ دو چار مسئلے اور نظر آئیں گے۔ یہ چاہیں گے آپ کو ڈسٹرب کرنا۔ سر جب زمینداری و اسٹیج ہوئی 1954 سے آپ کھیل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈپرائیو کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم کہاں بھٹک گئے؟ پھر مسلمان نے بات کہہ دی، الحمدللہ اللہ نے اس کی بات کی عزت رکھی ہے ہمیشہ۔ اس کا نعرہ ہے مسلک سے اوپر اٹھے، کیونکہ یہ سارے مسلکوں کا معاملہ ہے، سارے مسلمانوں کا معاملہ، مسلک نہ کہہ کے مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کہاں پر بیسک ڈفرنسز ہیں، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ آپ کے 95 ایکٹ جو بنا وہ بہت مستحکم، بہت اچھا ایکٹ بنا، اس کو مسلمانوں نے اپریشیٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس 95 والے وقت میں کہ جو ناجائز لوگوں نے جو قبضہ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اپنے قوم کے بھی لوگ ناجائز بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ لوگ جو قبضہ کیے ان لوگوں سے کیسے اس کو حاصل کیا جائے، اس کو ایک سہولت سے ایک آسان طریقہ ترکیب نکالا 1995 کے ایکٹ میں۔ اس کو ہم لوگوں نے اپریشیٹ کیا، ان کو انہوں نے پسند کیا۔ یہ بہت اچھا قانون ہے۔ ابھی بھی کئی مقدمات چل رہے ہیں، اس قانون سے کافی مدد مل رہی ہے، ہمیں خود دیکھ رہا ہوں۔ یہاں جمعیت علماء ہند ضلع گیا کی طرف سے تحفظ اوقاف کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وقف ترمیمی بل 2024 جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اور ابھی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے انڈر میں ہے، وہ ہم اس بل کی مخالفت کرتے جمعیت علماء ضلع گیا۔ اس کے علاوہ یہاں کے گیا ضلع کے بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں وہ آئے۔ سب نے یک طرفہ طور پر، متفقہ طور پر آج یہاں کی جو کانفرنس ہوئی، سینکڑوں لوگ یہاں موجود تھے، پوری مجلس بھری ہوئی تھی، سب نے یک طرفہ طور پر، متفقہ طور پر اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت اس بل کو واپس لے۔ ہم لوگ اس بل کو قبول کرنے والے نہیں، اور نہ ہم لوگ اس میں سنشودھن بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ جو ہے وقف تو ایک کمیٹی ہے، ایک بورڈ ہے جو مسلمانوں کی جائیداد کو دیکھتی ہے۔
یہ وقف کی جائیداد سرکار کی پراپرٹی نہیں ہے، یا سرکار نے ہمیں دان میں نہیں دیا، یا ہم نے کسی کے جائیداد کو چھینا نہیں، یہ ہماری اپنی جائیداد ہے، مسلمانوں کی پرسنل پراپرٹی ہے، یہ ہمارے اپنے لیے ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے، اسلاف نے ڈونیٹ کیا ہے تاکہ مسلم کمیونٹی کو ترقی ہو، تعلیمی، سماجی، سیاسی، مسلمانوں میں جو پسماندگی ہے، جو غربت ہے، تعلیمی کا پسماندگی، ان سب کو دور کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ وقف کی ملکیت مسلمانوں کی ملکیت ہے اور اس کا انڈر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہم سرکار کے ہاتھ میں اس میں دینا نہیں چاہتے، اور سرکار کی کسی بھی طرح کی مداخلت کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں، اور اس بل کے ہم لوگ مسترد کرتے ہیں، اور اس کا ہم لوگ انکار کرتے ہیں۔ اس بل کو ہم لوگ یہ منظور نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اس کے لیے سماجی طور پر، سیاسی طور پر، ملی طور پر جس طرح بھی کوشش ہوگی، جد و جہد ہوگی، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارا جو جمہوری حق ہے، ملک کے ایک باشندہ ہونے کے ناطے مسلم قوم یہاں کی ایک اہم بڑی قوم ہے، بڑی میجورٹی قوم ہے، ہم جمہوریت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا حق لیں گے، اور اس کے جو کوشش ہوگی، جو جدوجہد ہم کریں گے، ہم جو چیز ہوگی، ہم یہاں کے جو سرکار کے نمائندے ہیں، جو سرکار کے نیتا ہیں اور پارلیمنٹ کے لوگ، اپوزیشن لیڈروں سے میں خاص طور پر کہوں گا کہ آپ اس بل کو کنڈم کروائیے۔ حکومت ہند سے ہم کہیں گے اس بل کو ریجیکٹ کیجیے، اور مسلمانوں کو جو ان کا حق ہے وہ دیجیے۔ اوقاف کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی حق تھے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ہم برداشت نہیں کریں گے۔ موجودہ حکومت مسلمانوں کی اوقاف کو، جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہے، برباد کرنا چاہتی ہے، غیروں کو دینا چاہتی ہے، مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ ہم اسے کسی طرح بھی برداشت نہیں کریں گے اور نہیں ہونے دیں گے۔ اسی سلسلے میں آج یہاں کانفرنس بھی، اور تمام لوگوں نے اس بات کو متفقہ طور پر پاس کر لیا، اور ہماری آئندہ بھی جدوجہد جاری رکھے گی انشاءاللہ۔ آج کا یہ کانفرنس جو جمعیت علماء بہار گیا کی طرف سے جو ان کے زیر اہتمام آج جو اوقاف کے اوپر جو بل لایا گیا ہے، یعنی 2024 امینڈمنٹ بل، جو اس کے خلاف پورے گیا کے لوگ متحد ہو کر، جس میں علماء ہیں، دانشور قوم و ملت ہے، اور قوم کے جو سیاسی حضرات بھی ہیں، سارے لوگ جمع ہو کر کے صرف ایک ہی چیز سبوں نے کہا کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے ہیں، اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں، اور اس حکومت بہار سے خاص طور سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس بل کو روکنے میں آپ مدد کریں، اور کھل کر کے مدد کریں، اور تمام جو بھی ہمارے اپوزیشن پارٹی ہے پورے ہندوستان کے، اس سے ہماری درخواست ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے مسلمانوں کے حق میں اس تحفظ کو روکنے میں آپ ساتھ دیں، اور اس لیے کہ یہ جو ہمارا جو یہ وقف کی جائیداد ہے، یہ کسی دھرم کی جو ہے پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شرعی اور ہماری قومی جو پراپرٹی ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی دھرم کا دخل اس پراپرٹی کے اندر میں نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی دھرم والے، ہر دیش کے اندر میں مذہبی ایکٹ جو ہے 32 ہے، لیکن ایک ہی ایکٹ ہے جو ایک وقف ہے، مسلم وقف، صرف اسی کے اندر سرکار مداخلت کرتی ہے۔ اس کے اندر چیئرمین کا بحالی ہے اور CO سرکار نیوکت کرتی ہے، حالانکہ سب جتنے بھی ایکٹیں ہیں ریلیجنس، وہ سب آزاد ہیں۔ ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو یہ وقف بورڈ کے ایکٹ ہیں، اس کو بھی آزاد کیا جائے، اور مسلمانوں کو اس کو پورے اختیارات دیا جائے، جس کی وجہ سے آج ہم پورے طور پر جو ہمارے وقف کے جائیداد ہے اس پر ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارا اگر آزاد ہوتا تو ہم اس پر تعلیمی ادارے بناتے، میڈیکل بناتے، اس پہ ہم جو ہے کوچنگیں چلاتے، اس میں قوم و ملت کے فلاح و بہبود کے اور ترقی کے جو بھی کام ہو سکتے تھے ہم کرتے، لیکن چونکہ اس میں یہ ہمارا جو وقف جو بورڈ ہے، اس میں یہ بورڈ آزاد نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت اس کو چلا رہی ہے، اس وجہ سے ہم بہت سارے کام کو نہیں کر پاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ یہ وقف جو جائیداد ہے، یہ وقف بورڈ کیا ہے؟ وقف بورڈ ایک نگراں ہے وقف جائیداد کے،
ये सब कुछ नहीं है। लोगों के जहन में एक बात बैठी हुई है कि ये वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है। हम तमाम मुसलमानान हिंद से अपील करते हैं कि ये अपने दिमाग में, दिल में बैठा लें कि ये वक्फ की जायदाद नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जायदाद है। और तमाम मुसलमानों पर ये लाजमी बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि जब भी औकाफ के ऊपर कोई मसला आवे तो ये अखलाकी फ़र्ज़ समझ के, कौम व मिल्लत की जायदाद समझ करके, ये जायदाद समझ के सब एकजुट होकर के इसकी मुखालिफत। आगे का लाहिम अमल ये है कि इंशाअल्लाह हम लोग जो मेमोरेंडम है ज़िला कलेक्टर को भी देंगे और इस ज़िला के जो सांसद हैं जीतन राम मांझी उनको भी हम देंगे। और उसके बाद हम लोग सब एकजुट होकर के इसमें जो है एक आगे एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें सारे मकतब फ़िक्र के, सारे मसालिक के उलमाओं को जमा करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। हम फिर अपील करते हैं कि हम जो ये बिल लाया गया है, हम हुकूमत हिंद से कि इसको आप रिजेक्ट करें। हम लोग 2024 अमेंडमेंट बिल औकाफ के ऊपर जो लाया गया है इसको हम नहीं मानते हैं। ये काला कानून है, ये स्याह कानून है, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है और ये हमारी कौम व मिल्लत की शरई जायदाद है। इसमें किसी भी धर्म का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई हस्तक्षेप करता है, कोई इंटरफियर करता है इस जायदाद में किसी भी धर्म के मानने वाले, तो ये उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसका अपना अपना एक्ट है, अपने अपने एक्ट में वो अपना मुतालबा करे। ये मुसलमानों की जायदाद है, मुसलमानों का एक्ट है, इसमें हमारा अधिकार है, हम इसका हक बस। मुसलमानों को परेशान करने के लिए उनका कोई मकसद मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए नहीं है। इनके कैरेक्टर को हम शुरू से देख रहे हैं। इन्होंने हर काम मुसलमानों को जैसे बर्बाद करने का जो मामला हो वही करते हैं। पहले इन्होंने NRC लाया, CA लाया, सिर्फ इसलिए मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए। अब इसमें कामयाब नहीं हुए। इन्होंने वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ बोर्ड तो कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है नहीं। ठीक है, अगर इसमें कुछ खराबी हो रही है, कुछ कमी हो गई है तो आप उसको सुधार कराइए। सुधार का तो मतलब ये नहीं ना है कि आप पूरे हमारी जो प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं ने जो वक्फ किया था उसको आप ले लीजिएगा। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पूरी आज़ादी है। हमारे आवाज़दार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब ने, कि हमें हर तरह की आज़ादी दी है कि हम एक अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपना एक स्कूल बना सकते हैं, अपना एक कॉलेज बना सकते हैं। लिहाजा ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस उनका है, हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करते हैं। हम 100% इसको रिजेक्ट करता है। अभी इन्होंने शातराना चाल में ये स्टेट घूम रहे हैं। महाराष्ट्र तो मैंने सुना कि वहाँ धेगा मुक्ति हो गया, वो हैदराबाद गए हुए हैं, उसके बाद कर्नाटक जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे। ये सब लोगों के जहन को भटकनाने के लिए और कुछ इन्होंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को पैसा कौड़ी दे करके एक मुसलमानों के अंदर भूत डालने के लिए पसमानदा तकवा बना लिया है और उनसे कहलवाते हैं कि ये ठीक काम हो रहा है। लिहाजा ये ठीक नहीं हो रहा है। इसको हम 100% कंडम करते हैं और हर महाज पर हम खड़े हैं। चाहे हमें जिस तरह की मुसीबत उठानी पड़े हम उठाएंगे और अपने बाप दादा की दी हुई प्रॉपर्टी को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जाने देंगे।